ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ معزز ناظرین، انسان نے سائنس کو ترقی کا ذریعہ سمجھا، لیکن وہ بھول گیا کہ سائنس جب ایمان سے خالی ہو تو شیطان کے ہاتھ میں ہتھیار بن جاتی ہے۔ آج ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت نے دنیا کو ایک ایسے نیٹ ورک میں باندھ دیا ہے جہاں ہر حرکت، ہر لفظ، ہر سوچ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہی وہ نظام ہے جسے قرآن نے فساد فی الارض کہا ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اعمال کے سبب۔ معزز ناظرین، جدید سائنس، مصنوعی ذہانت، بگ ڈیٹا اور ڈیجیٹل معیشت، یہ سب ایک ہی سمت میں جا رہے ہیں، یعنی عالمی کنٹرول۔ معزز ناظرین، ماضی میں جب انسان نے تجارت شروع کی تو تبادلہ اجناس سے ہوتا تھا، یعنی چیز کے بدلے چیز کا لین دین۔ پھر سونا اور چاندی بطور کرنسی وجود میں آئے اور یہ بھی حقیقی قدر رکھتے تھے۔ پھر سائنس نے پرنٹنگ پریس ایجاد کیا تو نوٹ چھپنے لگے اور کاغذی معیشت پیدا ہوئی۔ لیکن ناظرین، اب کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور الگوریدم نے کھیل بدل دیا ہے۔ اب کرنسی کاغذ سے نہیں بلکہ ڈیٹا سے بنی ہے، بائنری کوڈز، بٹس اور بلاک چین۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب انسانی قدر اور ڈیجیٹل قدر الگ ہو گئی ہے۔ معزز ناظرین، سائنسدان رچرڈ فاکس لکھتا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی انسان کے لیے آزادی نہیں بلکہ مکمل نگرانی کا نظام ہے۔ آج دنیا ڈیٹا اکانومی پر کھڑی ہے، جہاں کرنسی کے پیچھے سونا نہیں انسان کا ڈیٹا ہے۔ آپ کی خرید، آپ کی فروخت، آپ کی گفتگو، آپ کا مقام، سب کچھ قیمت بن چکا ہے۔ ناظرین، بڑے بڑے مالیاتی ادارے جیسے ورلڈ بینک، IMF، بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ، یہ وہ ادارے ہیں جو آج CBDC سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی کو فروغ دے رہے ہیں۔ ناظرین، ان کے پیچھے الگوریدمک سائنس ہے اور یہ الگوریدمز آپ کے ہر فیصلے کو پریڈکٹیو AI سے پہلے ہی جانچ لیتے ہیں، اور یہی وہ سائنسی جال ہے جہاں انسان کا فری ول سسٹم کے کوڈ میں دفن ہو جاتا ہے۔ ڈیجیٹل سائنس نے یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ انسان سے کچھ بھی نہیں چھپتا، ہر خرید، ہر لفظ، ہر عمل ڈیجیٹل خدا کے ڈیٹا بیس میں محفوظ ہے۔ اور یہ ڈیجیٹل خدا دراصل دجالی سائنس کا ہتھیار ہے۔ سائنس نے آج کرنسی کو دماغ سے جوڑنے کی تیاری بھی شروع کر لی ہے۔ ایلون مسک کا نیورالنک پروجیکٹ انسان کے دماغ میں چپ لگا کر مشین سے کنیکشن پیدا کرتا ہے، اور یہ چپ صرف سوچ نہیں پڑتی بلکہ ڈیجیٹل معیشت میں براہ راست لین دین بھی ممکن بناتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں دجالی نظام اپنی آخری شکل میں ظاہر ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دجال کے پاس جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی، مگر اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت۔ معزز ناظرین، سائنس کے نام پر یہ نظام جنت جیسا لگتا ہے، آسانی، سہولت، رفتار، ڈیجیٹل والیٹ، لیکن حقیقت میں یہ ذہنی غلامی کا آغاز ہے۔ CBDC کا مطلب یہ ہے کہ حکومت یا عالمی سسٹم کسی شخص کا ڈیجیٹل بٹن دبا کر اسے معاشی طور پر مٹا سکتا ہے، اور یہ وہ طاقت ہے جو کبھی صرف خدا کے پاس تھی، مگر اب سائنس اسے سسٹم کے ذریعے انسانوں کو دے رہی ہے۔ معزز ناظرین، ڈیجیٹل کرنسی، مصنوعی ذہانت اور سائنسی معیشت، یہ سب ایک سافٹ غلامی کا نظام ہے جس میں انسان سوچتا ہے کہ وہ آزاد ہے، مگر وہ ڈیٹا کا غلام بن چکا ہے۔ اور اسلام نے اس کے برعکس عدل معیشت دیا ہے، جہاں کرنسی کی بنیاد محنت، صدق، امانت اور رزق حلال ہے، نہ کہ ڈیجیٹل کوڈ یا سودی نظام۔ معزز ناظرین، قرآن مجید میں آتا ہے کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یعنی دولت تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرے۔ اور یہی اصول سائنس اور ایمان کا توازن قائم کرتا ہے، جہاں علم خدا کی مخلوق کو فائدہ دے نہ کہ غلام بنا دے۔ معزز ناظرین، ڈیجیٹل کرنسی ایک نیا مرحلہ ہے انسان کے ذہن، معیشت اور روح پر قبضہ کرنے کا۔ یہ وہ دجالی فریب ہے جو سہولت کے پردے میں غلامی بیچتا ہے۔ ڈیجیٹل معیشت، مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل کرنسی محض سائنس نہیں، یہ ایک نیا مذہب ہے جس میں خدا کی جگہ سسٹم نے لے لی ہے، اور جب انسان اپنی بندگی سسٹم کو دے دیتا ہے تو سمجھ لو دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ معزز ناظرین، یہ ڈیجیٹل دنیا روشنی نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ اس دھوکے کے پیچھے وہ نظام ہے جو انسان کو انسان نہیں ڈیٹا بنانا چاہتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، جب تک ایک سجدہ زندہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اقبال نے کہا تھا، ایک سجدہ جسے تو گہراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔
امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں. اللہ حافظ.